अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 28वां रोज़ा और बरोज़ मंगल फ्रैंकफर्ट जर्मनी में मौसम बड़ा ही खूबसूरत। इस तरह का मौसम पाकिस्तान में गर्मियाँ, जब सख्त गर्मियाँ हों और बादल आसमान पे छाए हों, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, जो कि इस वक्त हो रही है, हर पाकिस्तानी की तबीयत को खुश कर जाती है। क्योंकि गर्मी के अंदर इस तरह की हल्की हल्की बूंदाबांदी बहुत ही अच्छी लगती है। ये हर गुफ्तगू का आगाज़ जो मेरी कोशिश होती है कि दरूद के साथ हो, इसका मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि यूरोपियन आबो हवा, जो यहाँ की फ़ज़ा, जिसके अंदर इन अक़वाम के बाज़ शरीर लोग जो होते हैं, हर कौम में पाए जाते हैं, उन्होंने कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश करनी होती है। कभी वो खाके बना देते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, अखबारों में आ जाता है। फिर बाज़ औक़ात उनकी जो हुकूमतें हैं, जो जिन्होंने उनसे वोट लेना होता है, वो उनकी हमायत में खड़े हो जाते हैं। तो इसका सबसे जो बेहतरीन जवाब है, जो बदला है, वो हमारी इस्लामी तालीम के मुताबिक या अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर, वो है दुरूद शरीफ का बार बार पढ़ना। वो फ़ज़ा जो आलूदा हो जाती है गुस्ताखी से, जब हम इस फ़ज़ा में दुरूद शरीफ को बार बार बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फ़ज़ा जो है वो फिर दोबारा साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो जितने दोस्त हैं, जितने सुनने वाले हैं, उनको मेरी यही गुजारिश है कि जिस वक्त वो निकला करें बाहर सैर के लिए, या अपने काम के आगाज़ के लिए, या किसी और मकसद के लिए, तो वो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। और कोशिश करें अगर थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में पढ़ लें तो जो सुनने वाले हैं वो भी सुने। वो जब पूछें तो वो आप बता सकते हैं कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अल्फाज बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो एक बात थी। दूसरी ये कि हल्की हल्की बूंदाबांदी में ये देखें सामने लोग जॉगिंग के लिए निकले हुए हैं बाहर। इन अक़वाम की ये एक ख़ास बात है कि मौसम कैसा भी हो, इन्होंने अगर एक आदत को अपना लिया है अपनी सेहत के लिए, तो फिर ये उस आदत को अपना छोड़ते नहीं हैं। ये देखें, इस साइड पे भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं घूमते हुए, सामने भागे फिर रहे हैं। तो हम जो देसी लोग हैं ना, हमारी ये आदत होती है कि बहाने ढूंढते रहते हैं कि यार आज मौसम नहीं ठीक, आज बारिश हो रही है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज मैच चल रहा है क्रिकेट का, आज मेहमान आ गए हैं। इस तरह के जो बहाने हैं, उनके साथ फिर हम आराम से बैठ जाते हैं सोफ़ों पे, और ये जो अपनी एक रूटीन होती है ना पक्की सैर करने की, उसको जारी नहीं रख पाते। बहरहाल इन आदत को अगर हम पक्का अपना लें तो अपना ही फ़ायदा है, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं है। मेरी आपके साथ ये जो गपशप या क्या कहते हैं गुफ्तगू शुनीद होती रहती है, ये नज़ारों के साथ, ये सारा मकसद इतना ही है कि आपको तरगीब दिलाई जाए, आपको इस तरफ बुलाया जाए कि कोई हर्ज नहीं है। 15 मिनट निकलें, 20 मिनट निकलें, आधा घंटा निकलें, लेकिन ये है कि निकलें ज़रूर। ये देखें, अब ये ग्रीन, ये जो आप देख रहे हैं सारी घास और पीछे के सब्ज़ा, इस यहाँ पे बेस्ट जो है हवा, आबो हवा जो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, वो मिलने का आपको इम्कान है। और आज के दौर में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये साबित शुदा चीज़ है कि जिस शख्स ने ज़्यादा वाक, वर्जिश और सुबह जल्दी उठना, और फिर यह है कि वक़्त देना अपने जान के लिए, अपनी सेहत के लिए, उसको इस कोरोना हालात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया इस चीज़ ने। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे ये साबित होता है कि जिन लोगों ने इस तरह की आदत को अपनाया हुआ था, उन लोगों को कोरोना होने के बावजूद उनके जिस्म ने इतना अच्छा रिएक्ट किया कोरोना के ख़िलाफ़ कि बाज़ लोग जो हैं, मैंने आपको उनके इंटरव्यू भी सुनाए, वो बावजूद
اس میں وینٹیلیٹر پہ جانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت دی، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ حیران ہیں اس بات پہ کہ ایسے شخص جن کو ہم تقریباً مردہ قرار دے چکے تھے، یا گھر والوں کو فون بھی کر دیتے تھے کہ کسی بھی بری خبر کے لیے سننے کے لیے تیار رہیں، اور ان کا جو آکسیجن جو نارمل ایک صحت مند آدمی کے لیے 95% ہونا لازمی ہے، وہ 60-70 تک جب پہنچ جاتا ہے تو انسان کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی زندگی بچانے والا آرگن جیسے کوئی دل یا دماغ یا پھیپھڑے یا کوئی دوسرا گردے وہ نقصان نہ ہو جائے، ان کا وہ خراب ہو گئے تو بس پھر انسان سے معذور ہو گیا ساری زندگی کے لیے۔ تو اگر اس سے بھی نیچے گر جائے آکسیجن تو پھر تو بہت سارے واقعات ایسے ملے ہیں کہ ڈاکٹر حیران ہیں کہ معجزانہ طور پر ان کی ریکوری ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب بات تھوڑی لمبی ہو گئی، سیر کے حوالے سے چل رہی تھی۔ یہ اس سائڈ پہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ یہ گارڈن بنے ہوئے ہیں، یہ اسٹارٹ سٹی نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں آ کے اپنا گارڈننگ کریں، اپنی سبزیاں لگائیں، پھول لگائیں، جو آپ نے لگانا ہے۔ تو یہ اس سائڈ پہ مکان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کنارہ ہے ایک فرینکفرٹ کا، جہاں لوگ عموماً تو جو اچھے ہائی کلاس علاقے میں رہتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول گھر جس کو آپ ہاؤس کہتے ہیں، لیکن پھر سٹی کی طرف سے بعض علاقہ جات میں بڑی بلڈنگز بھی بنائی جاتی ہیں جس میں 22 فلور ہیں، 22 فلور، 20 فلور، 14-15 فلور، تو اس میں پھر سینکڑوں کے حساب سے فیملیاں رہتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ہر کسی کے علم میں ہے۔ بات جو آج کرنی تھی وہ تھی 2 خبریں ڈسکس کرنی۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ یہ جو کرونا ہے، کرونا کی جو نئی ترین اقسام سامنے آئی ہے انڈیا میں، وہ ہے B1617، اس کو نام دیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں جو انسان ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح، تقریباً کیڑوں مکوڑوں کی طرح سڑکوں پہ، ہاسپٹلس کے سامنے اور جگہوں پہ اس طرح مر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان یا انڈیا میں ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں کہ جیسے کوئی کسی کیڑوں کی بہتات ہو گئی تو وہ پاؤڈر پھینکتے تھے یا مکھیوں۔ تو اللہ تعالیٰ لگتا یوں ہے کہ خدا تعالیٰ انسانیت سے ناراض ہے، کیونکہ مخلوق تو یہ خدا کی ہے، اور کوئی چیز جو ہے خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتی۔ ہر چیز کا خدا تعالیٰ محاسبہ رکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر انسانوں کی زیادتیاں دوسرے انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو خدا تعالیٰ کو لازمی بات ہے یہ چیز پسند نہیں آتی۔ اب پتہ نہیں یہ آفت، یہ جو وبا ہے کرونا کی شکل میں کب تک انسانیت پہ مسلط رہے گی۔ جب تک انسان خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، خدا تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اپنے وہ کام نہیں چھوڑتا جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں 3-4 دن پہلے اسرائیل نے فلسطینی نہتے مسلمانوں پہ کیا ظلم ڈھایا، کیا بربریت کی ہے، مار دیے ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے آدمی میزائلوں کے ساتھ پہلے مسجد کے اندر۔ اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ جتنی مہذب قومیں ہیں، یہ یورپین، امریکہ اور دوسرے، ان کے منہ سے ذرا کوئی لفظ نہیں نکلے کہ ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں اسرائیل کو، کیونکہ یہ جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری قومیں وہ مادیت پرستی کی وجہ سے جو کہ جس کا ہولڈ ان کے پاس ہے، یہودی قوم کے پاس، ان کے ہاتھ میں ہے، تو اگر یہ بولیں گے تو ان کے اوپر وہ بہرحال یہ ایک بڑا ہی لینتھی سا ٹاپک ہے، اس پہ بولنے کی بات ادھر تھی کہ خدا تعالیٰ انسانیت سے ناراض۔ مسجدیں بے آباد ہو چکی ہیں، مسجد میں اب جاتے ہیں فجر کی نماز تو ایک دفعہ افسوس کے ساتھ آنسو نکلتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں یہاں کیا رونقیں ہوتی تھیں، وہ جو مزے تھے، وہ جو اعتکاف بیٹھنے کے، وہ نظر ہی نہیں آ رہے، بالکل ویسی ہے روٹین، بالکل لوگ چند لوگ۔ بہرحال اگر خدا تعالیٰ کے جو انسان، جو مخلوق ہے، اس پہ دوسری مخلوق نے ظلم ڈھانا بند نہ کیا، حقوق غصب کرنے بند نہ کیے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یورپین ممالک، امریکہ، وہ مطلب ہر جب دل کرتا ہے مل کے کسی ایک نئے ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کی معدنیات کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ بہانہ لگاتے ہیں کہ جی اس کے بعد وہ اگلے کی باری ہے، اس نے اب یہ کر دیا۔ یہ سارے نظام پتہ نہیں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث یہ بن رہے ہیں، یا
پھر دوسرے آپ اپنے اسلامی ممالک میں چلے جائیں، وہاں جو جو کچھ ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ نے اسلام جو مذہب ہے اس کو پوری کائنات، پورے دنیا کے لیے بنایا، لیکن اسی مذہب کو اب جو مسلمان جو بگڑ چکے ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مذہب کو، مذہب کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے، مسلمان ممالک ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ سعودیہ کا آپ دیکھ لیں، یمن کے اوپر اب یہ پاکستانی پرائم منسٹر اور فوجی جو سربراہ وہ گئے ہیں، اب کیا اس سے سعودی عرب ڈیمانڈ کرے گا اور کیا پاکستان ان سے ڈیمانڈ کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اندرون خانہ لازمی بات ہے، کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی، معاہدے ہوئے ہوں گے کہ بھئی ہمیں آپ فوج دیں، فوج ہمارا ساتھ دے، ہم آپ کو اپنا ڈالر دیتے ہیں یا مال دیتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ اور فہم دے، کیونکہ یہ شام کی جو گفتگو شام کی سیر میں ہوئی، یہ کوئی ایسی ہائی کلاس ماہرانہ نہیں، یہ میرا ایک ذاتی پرائیویٹ ایک کیا کہتے ہیں موقف ہے، تو میں اس کے ساتھ اکتفا کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ دوبارہ گپ شپ ہوگی، اور اپنے عزیزوں کا، اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، اور اپنے ہمسایوں کا، اپنے جاننے والوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ رمضان کے باقی 2 دن رہ گئے ہیں، اس میں دعائیں کر لیں، کیونکہ یہ والا موقع پھر اگلے سال پتہ نہیں کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، جس کو ہو چکا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ السلام علیکم۔